بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعطرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ تمام احباب محبت سے، ادب سے، شوق سے حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ معزز و محتشم برادران اسلام، اور اس ماہانہ شب کرم کے جملہ سامعین و ناظرین، اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب ایک مرتبہ پھر درس ضیاء القرآن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور اس دفعہ جیسا کہ ابھی اعلان کیا گیا سورہ نور کے مضامین کا ذکر کیا جائے گا۔ اور میں ہر دفعہ یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ کسی ایک سورت کے مضامین بیان کرنے کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے اس کے احاطہ کا دعویٰ کر لیا، کہ ہم نے اس کے جملہ مضامین ذکر کر دیے، بلکہ یہ ایک سورت کا اجمالی تعارف ہوتا ہے، اور عربی میں کہتے ہیں ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، کہ جو چیز پوری حاصل کرنا ممکن نہ ہو تو اسے پورا چھوڑ نہیں دیا جاتا، بلکہ اس میں سے جتنا حصول ممکن ہو اس کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اس لیے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ تقریب الالفام ہو جائے، یعنی ذہنوں کے قریب ہو جائے یہ سورت، اور پھر جب اس کو ہم پڑھیں تو زیادہ آسانی سے اس کو سمجھ سکیں، تو ہم اس کے مرکزی مضامین کا بیان کرتے ہیں۔ سورہ نور قرآن حکیم کی وہ سورہ پاک ہے جو 18ویں پارے کے اندر اللہ رب العزت نے جس کو رکھا ہے، اور اس کو سورہ نور کا عنوان دیا گیا، اور اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں وہ مشہور آیہ پاک آئی ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح۔ تو اس طویل آیہ پاک کی وجہ سے اسے سورہ نور کہا گیا، اور یہ سورہ پاک کل 64 آیات پر مشتمل ہے، مختصر سورت ہے، اور یہ نازل ہوئی مدینہ منورہ میں 6 ہجری کے اندر نازل ہوئی۔ بعض مفسرین نے اسے 5 ہجری کے اواخر میں لکھا، تو غزوہ بنی مستلق جو ہوا ہے اس کے بعد اس کا نزول ہوا۔ اور اس سورہ پاک کا مرکزی عنوان اگر میں ایک جملے میں کہنا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ سورہ نور میں اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ایک مسلمان کی گھریلو زندگی کیسی ہونی چاہیے، جو ہمارے گھر کی زندگی ہے اس میں آداب کیا ہونے چاہیے، اخلاق کیا ہونا چاہیے، اور گھر میں پردے کا ماحول کیا ہونا چاہیے، کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سورہ نور کے آغاز میں جو تعارف کروایا ہے اس میں بڑا خوبصورت جملہ لکھا۔ پہلا جملہ ہی آپ نے یہ لکھا، آپ نے فرمایا کہ گھر معاشرے کی اکائی ہے اور خشت اول ہے، یعنی معاشرہ اور سوسائٹی خود بخود ہوا میں نہیں بن جاتا، بلکہ وہ بہت سے گھر مل کے ایک معاشرہ بنتا ہے۔ تو گھر جو ہے وہ خشت اول ہے، اور ایک مشہور فارسی کا شعر ہے کہ خشت اول چون حد معمار کج تا سریا می رود دیوار کج، کہ اگر معمار پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھ دے تو پھر آسمان تک جتنی دیوار وہ بنائے گا وہ ٹیڑھی بنے گی، وہ سیدھی نہیں بنے گی۔ تو پہلی بنیاد کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اس لیے اس سورہ نور میں معاشرے کی جو پہلی بنیاد اور خشت اول ہے وہ انسان کا گھر ہے، اس کو ریگولیٹ کیا گیا، اس کے اخلاق کا ذکر کیا گیا کہ گھر کی چار دیواری کا ماحول کیا ہونا چاہیے، معاشرتی اور اخلاقی اقدار کیا ہونے چاہیے۔
تو عرب دان اسے کہتے ہیں ہی سورۃ للعائلات، کہ یہ گھروں کو سجانے اور سنوارنے کے لیے ایک صورت ہے۔ اور پھر اس سورہ پاک کے پس منظر میں ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سورت جو ہے اس میں اس واقعے کا بیان ہوا جسے واقعہ افک کہا جاتا ہے، اور جس میں ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو تہمت لگائی گئی تھی، اس تہمت کے بعد براءت اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، اور ایک آیت نہیں، دو آیتیں نہیں، بلکہ حضور کی زوجہ محترمہ کی براءت میں قرآن کی 17 آیات اس صورت میں نازل کی گئی ہیں، جس میں یہ بتایا گیا کہ جس طرح سرکار خود پاک ہیں اس طرح حضور کا سارا گھرانہ بھی پاک ہے، اور سرکار دو عالم کی زوجہ محترمہ ان کی براءت کا ذکر کیا گیا۔ اور اس کا ایک پورا پس منظر ہے کہ اسی غزوہ بنو مستلق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ سرکار جب بھی کسی غزوے میں جاتے تو اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کو ساتھ لے کے جاتے، تو اس کے لیے پہلے قرآن اندازی کرتے کہ کسی سے زیادتی نہ ہو جائے، تو پھر جس کا قرے میں نام نکلتا اسے ساتھ لے کے جاتے۔ تو اس غزوے میں جو قرآن اندازی میں نام نکلا وہ سیدہ عائشہ صدیقہ کا نکلا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ لے کے گئے۔ سارے سفر میں اور غزوے میں وہ ساتھ رہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہیں، اور جب وہاں سے واپسی ہو رہی تھی تو مدینہ پاک کے قریب ایک جگہ پہ رات کو قیام کیا، اور صبح فجر سے بھی پہلے مسلمانوں کا قافلہ اٹھ کے مدینے کی طرف روانہ ہو گیا۔ آپ اپنے ہودج سے باہر نکلی تھی رفع حاجت کے لیے، خود بیان کرتی ہیں کہ جب میں واپس آئی تو جن کی ڈیوٹی تھی میرے ہودج کو اٹھا کے سواری پہ رکھنے کی اور کجاوا کسنے کی، تو کیونکہ جسم جو ہے وہ نحیف تھا تو انہیں پتہ نہ چلا کہ آپ اندر موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں، اور اس ہودج کو رکھا، کجاوا کسا، اور سواری جو ہے وہ پورا قافلہ روانہ ہو گیا۔ جب آپ پہنچی قافلہ جا چکا تھا، وہاں قافلے کے کوئی آثار موجود نہیں تھے اور بڑا پریشان ہوئی، تو اس وقت حضرت صفوان جن کا نام تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، ان کی سرکار نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ تم نے ہر غزوے میں پیچھے رہنا ہے، کہ جب سارا قافلہ گزر جائے تو پیچھے دیکھنا ہے کہ کوئی سامان کسی کا گر گیا ہو یا کوئی ایسی چیز پیچھے رہ گئی ہو تاکہ تم اس کی حفاظت کر سکو۔ تو دیکھا کہ حضور کی زوجہ محترمہ آرام فرما رہی ہیں، تو پھر بڑے ہی ادب کے ساتھ انہوں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کوئی گفتگو بھی نہیں کی، قرآن کی آیت پڑھی، آپ بیدار ہو گئیں، اور پھر آپ کو ساتھ لیا اور باپردہ انداز میں قافلے کے ساتھ مدینہ پاک میں پہنچا دیا۔ لیکن جو منافق تھے، جن میں عبداللہ بن ابی بھی تھا، دیگر بھی تھے، انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے اوپر اور آپ کے اخلاق و کردار پر رقیق حملہ کیا، طرح طرح کے جملے کسے، اور یہ بات جو ہے آگے بڑھتی گئی۔ ایک مہینے سے زیادہ عرصہ گزرا۔ حضرت سیدہ پاک فرماتی ہیں کہ پہلے میری طبیعت خراب ہوئی، میں اپنے گھر میں تھی، تو ایک مہینہ تو مجھے پتہ بھی نہ چلا کہ معاشرے میں کیا بات ہو رہی ہے اور لوگ کیا چے میں گوئیاں کر رہے ہیں، کس چیز کو انہوں نے موضوع بنایا ہوا ہے۔ اور جب ایک مہینہ گزر گیا اور آپ رفع حاجت کے لیے کہیں باہر تشریف لے گئیں، تو ایک عورت جن کا نام ام مستح تھا، انہوں نے آپ کو بتایا کہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، تو آپ گھر آئیں اور گھر آ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کے اپنے میکے چلی گئیں، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کے اس گھر میں آپ دن رات رونا شروع ہو گئیں، دن کو روتی، رات کو روتی، مصلی پہ بیٹھ کے آنسو بہاتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اجتماع میں فرمایا واللہ لا اعلم علی زوجتی الا خیرا او علی اہلی الا خیرا، فرمایا میں اپنی زوجہ اور اپنی اہل و عیال اور اپنی بیوی کے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتا۔ لیکن اس کے بعد حضور بھی خاموش ہو گئے، کیونکہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی براءت میں کوئی جملہ کہتے تو لوگ کہتے کہ ایک خاوند اپنی بیوی کے حق میں بول رہا ہے تو کوئی بات ہو سکتی تھی۔ سرکار خاموش ہیں، صحابہ کرام مضطرب
طلب ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر پریشانی کے عالم میں ہے. بڑا عجیب منظر ہے کہ اس میں کچھ دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کے گھر تشریف لائے اور تشریف لا کے ان سے گفتگو فرمائی. اور جب یہ باتیں ہو رہی تھی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر میں اپنے حق میں بولوں گی تو شاید میری بات کا کوئی یقین نہیں کرے گا, اس لیے میں اپنے حق میں کچھ نہیں کہتی, میں صرف وہی کہتی ہوں جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. یہ آیت پڑھی اور پھر جو ہے وہ لیٹ گئی اور اپنی چادر تان لی اور رونے لگی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ پہ وحی کے آثار آنا شروع ہو گئے اور سردی کے موسم میں بھی نورانی پسینے کے قطرے آپ کے ماتھے پہ اور جبین مبارک پہ چمکنے لگے. سیدہ پاک فرماتی ہیں ہم سمجھ گئے کہ یہ وحی کی کیفیت ہے. حضرت جبرائیل امین آئے ہیں تو اس وقت قرآن حکیم کی یہ 17 آیات جو سورہ نور کی ہیں وہ لے کے نازل ہوئے اور اس میں کیا ارشاد فرمایا سبحانکا ھذا بہتان عظیم, کہ اللہ رب العزت جو عرش کا رب ہے اور پوری کائنات کا رب ہے وہ اس عرش کے اوپر اپنے نبی پاک کی زوجہ کی برات کا اعلان فرما رہا. جب یہ برات کا اعلان ہوا تو یہ پورے کا پورا ایک ایسا واقعہ ہے جس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوتے ہیں اور سیدہ پاک کی شان کا اظہار بھی ہوتا ہے. لیکن اس واقعے سے امت کی کیا تربیت کی گئی, یہ بتایا گیا کہ لوگ افواہیں اڑائیں گے, لوگ کسی کے بارے میں غلط کہیں گے. ہر دور میں ایسا ہوگا, اگر کوئی بہتان سنو, کوئی ہوا میں اڑتی ہوئی خبر سنو اور کوئی تم افواہ سنو تو اس پہ آنکھیں بند کر کے یقین نہ کر لینا, پہلے تحقیق کرنا, پہلے اچھی طرح اس کو جانچ اور پڑتال کر لینا, پھر اس کو تم آگے کوئی بات کرنی ہوئی تو کرنا. یہ تربیت کی گئی کہ بہتان تراشی ایک مسلم معاشرے میں نہیں ہونی چاہیے. جہاں بہتان تراشی ہوگی, جہاں افواہیں اڑائی جائیں گی, وہاں لوگوں کی عزت نیلام ہونے کا خطرہ بن جائے گا. تو یہ آیت نمبر 11 سے لے کے آیت نمبر 26 تک حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے ارشاد فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم, کہ جو لوگ تہمت لگا رہے ہیں وہ چند مٹھی بھر لوگ ہیں. لا تحسبوہ شرا لکم, اس تہمت کو بھی اپنے لیے برا نہ سمجھنا, بل ہوا خیر لکم, بلکہ یہ تمہارے معاشرے کے لیے بہتر ہے. اس میں بہتری کیا تھی کہ جو منافق ہیں وہ کھل کے سامنے آ جائیں, وہ ایکسپوز ہو جائیں, پتہ لگ جائے کہ منافق کون ہیں اور کون لوگ ہیں جو اس طرح نبی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط گفتگو کر رہے ہیں. والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب علیم, عذاب عظیم فرمایا جس نے اس تہمت کو ہوا دینے میں سب سے بڑا کردار ادا کیا ہے اس کے لیے عظیم عذاب ہے, اور وہ عبداللہ بن ابی منافق تھا جس کا ذکر کیا گیا. اسی میں پھر وہ آیت بھی آئی جس میں تربیت کی گئی کہ جب کوئی افواہ سنو تو جس کے بارے میں وہ افواہ ہے پہلے اس کی شخصیت کو جانچ لو, اس کا جائزہ لے لو. فرمایا لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین. فرمایا کتنا ہی اچھا ہوتا کہ اگر تم یہ بات سنتے تو پھر تم مومن اور مومن مرد اور عورتیں آپس میں گفتگو کرتے ہوئے خیر کا گمان رکھتے اور اپنے نفسوں کے اوپر اس واقعے کو پیش کرتے اور تم کہہ اٹھتے کہ یہ بہتان ہے. اس کے شان نزول میں حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب انہی دنوں میں اپنے گھر تشریف لائے اور اپنی زوجہ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے حضرت ام ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. تو میاں بیوی کی آپس میں گفتگو ہوئی. بیوی نے خاوند سے کہا وہ آپ نے کوئی بات سنی ہے جو معاشرے میں ہو رہی ہے, جو لوگ کر رہے ہیں؟ تو حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری سے ان کی زوجہ کہنے لگی کہ بلکہ حضرت ابو ایوب انصاری اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ اگر تم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جگہ ہوتی تو پھر تم اپنے بارے میں کیا کہتی ہو؟ وہ کہنے لگی لا یمکن, ایسا ممکن ہی نہیں تھا. تو حضرت ابو ایوب انصاری نے فرمایا عائشہ تو خیر من کی, کہ سیدہ عائشہ صدیقہ تجھ سے بہتر ہیں. پھر بیوی نے اپنے خاوند سے پوچھا اگر آپ صحابی رسول حضرت صفوان کی جگہ ہوتے آپ کا رویہ کیا ہوتا؟ وہ کہتے میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا
تو ان کی بیوی نے کہا کہ پھر صفوان تو آپ سے بہتر ہیں، وہ حضور کے صحابی ہیں۔ اللہ رب العزت نے 7 آسمانوں سے اوپر میاں بیوی کے یہ گفتگو سن لی اور پھر یہ آیت نازل فرمائی کہ جیسی گفتگو حضرت ابو ایوب انصاری نے اپنی زوجہ سے کی ہے، ہر مسلمان کو اسی طرح حسن ظن رکھنا چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے، تاکہ مسلم معاشرہ مضبوط ہوتا چلا جائے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی فرما دیا لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، کہ اگر وہ 4 گواہ پیش نہ کر سکیں جو کسی پہ تہمت لگائیں، فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، جو 4 گواہ پیش نہ کر سکیں تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ جھوٹے ہیں اور وہ لعنت و ملامت کے قابل ہیں۔ گواہی کا ایک پورا نظام جو ہے وہ بھی سورہ نور کے اندر عطا کیا گیا۔ اور پھر اس آیت کے آغاز کے اندر ہی زنا کی جو سزا ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ زنا کرنے والا مرد اور عورت جو ہے اس کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ اگر وہ غیر شادی شدہ ہوں تو پھر ان کو 100 کوڑے ان کی سزا ہے، اور اگر وہ شادی شدہ ہوں تو پھر ان کو رجم کر دینا، یہ ان کی سزا ہے۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور فرمایا اس میں نرمی نہ کرنا، اس میں تم رحمت نہ دکھانا، یہ اللہ کی حد ہے، اس کو بعین ہی نافذ کر دینا۔ حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں پہ لکھا کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو اس کا قصاص یہ ہے کہ اسے بھی قتل کیا جائے، لیکن اگر میت کے اور مقتول کے ورثاء راضی ہو جائیں تو ایک دوسرا حل بھی بتایا کہ قتل نہ کیا جائے بلکہ قاتل سے دیت لے لی جائے، پھر بھی راضی نامہ ہو جائے گا۔ لیکن زنا ایسا فعل شنیع ہے اور ایسا جرم ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے رجم میں دیت کو بھی نہیں رکھا، کوئی اور آپشن نہیں رکھا، کہا اس کی یہی سزا ہے کہ ان کو کوڑے مارے جائیں، اور اگر شادی شدہ ہوں تو ان کو رجم کر دیا جائے۔ تو یہاں پہلے تو اس کو بیان کیا۔ اب یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں جو مستشرقین ہیں انہیں موقع مل جاتا ہے، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی اسلام بڑا ظالم مذہب ہے نعوذ باللہ، کہ اس طرح مارنے کی بات کرتا ہے، رجم کرنے کی بات کرتا ہے، ختم کرنے کی بات کرتا ہے۔ تو حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سورۃ المومنون پہ جو مقدمہ لکھا ہے اور اس کے مضامین کا جو تعارف کروایا ہے، اس میں آپ نے وضاحت کے ساتھ یہ بیان کیا کہ یہ جو سزا اللہ رب العزت نے بیان کی ہے یہ آخری حل ہے، اس کو فوراً بیان نہیں کیا، بلکہ سورہ نور میں 7 ایسے ضابطے ذکر فرمائے ہیں کہ اگر ان پہ عمل کر لیا جائے تو اس سزا کی نوبت ہی نہیں آئے گی اور معاشرہ وہاں پہ پہنچے گا ہی نہیں۔ 7 چیزیں ذکر کی گئی ہیں، وہ اختصار سے میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ اگر مومن اپنے گھروں میں یہ 7 چیزوں کا خیال رکھیں تو ان کا معاشرہ پاکیزہ رہے گا، اس میں کسی کو سزا نہیں ملے گی، اس میں وہ سارے پرامن طریقے سے اخلاقی دائرے میں رہتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ اس میں سے سب سے پہلی چیز جس کا ذکر کیا گیا سورہ نور کے اندر وہ الاستئذان ہے، اور استئذان کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے پہلے یہ پابندی لگا دی کہ پہلے ہی دروازہ بند کر دو، سد ذرائع کے اصول پہ عمل کرو تاکہ کوئی آدمی اس گناہ تک پہنچ ہی نہ سکے۔ تو پہلا اخلاقی پابندی یہ لگائی کہ کسی کے گھر میں جانے سے پہلے اجازت لو، اگر اجازت ملے تو اندر جاؤ۔ ممکن ہے گھر والے اپنے ایزی اور جو ہے وہ ایک خاص ماحول میں بیٹھے ہوں اور پردے کی کیفیت میں نہ ہو اور تم داخل ہو جاؤ جس سے خرابی جنم لے گی، تو فرمایا استئذان ضروری ہے، اجازت لینا ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، جو تمہارے گھر نہ ہوں کسی اور کے گھر ہوں ان میں منہ اٹھا کے داخل نہ ہو جایا کرو، حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلھا، یہاں تک کہ گھر والے تم سے مانوس ہو جائیں اور تم ان سے اجازت لے لو۔ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم نصیحت حاصل کرو۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر گھر خالی بھی ہو پھر بھی اس میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، یہاں تک کہ تمہیں اجازت دے دی جائے۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اور اگر گھر والے کہیں کہ ابھی ہم دروازہ نہیں کھولیں گے واپس لوٹ جاؤ، تو تمہارے چہرے پہ شکن نہیں آنی چاہیے، تم واپس لوٹ جاؤ۔ هُوَ أَزْكَى لَكُمْ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، تو پورا پہلے ایک استئذان کا نظام ذکر کیا، پھر گھر کے اندر میں یوں کہتا ہوں کہ جو گھر کے اندرونی ٹریفک ہوتی ہے اسے ریگولیٹ کیا کہ گھر میں کس نے کب گزرنا ہے،
اور کیسے آنا ہے کیسے جانا ہے، تو اس میں ارشاد فرمایا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ 3 مرات، کہ جو بچے تمہارے گھر میں رہتے ہیں، جو خادم کام کرتے ہیں، ان کو بھی 3 اوقات ایسے ہیں کہ جن میں ان کو پابندی کرنی پڑے گی اور ان کو کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اجازت لینی پڑے گی۔ وہ 3 وقت کون سے ہیں؟ من قبل صلاة الفجر وحین تدعون ثیابکم من الظہیرۃ ومن بعد صلاة العشاء، فجر سے پہلے اور ظہر کے بعد جب تم آرام کرتے ہو، اور عشاء کے بعد۔ یہ 3 وقت ایسے ہیں کہ جس میں گھر کے بچے اور گھر کے خادم جو تمہارے گھر میں آتے جاتے ہیں، ان کو بھی بغیر اجازت کے اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو پہلے یہ ایک قانون بنا دیا، اسے قانون استئذان کہا جاتا ہے۔ دوسرا قانون کیا بنایا؟ جو سورہ نور میں ارشاد فرمایا۔ میں اسی لیے آج یہ ریکمینڈ کرنا چاہوں گا، ہماری بیرا شریف کی جتنی برانچز ہیں، ہمارے جتنے ادارے ہیں، جہاں جہاں وہ کام کر رہے ہیں اور جہاں جہاں ہماری آواز جا رہی ہے، یہ جو سمر کیمپ ہمیں لگانے چاہیے۔ جب سکولوں کی چھٹیاں ہوں تو جو لوگ کالجز میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، جن کی مدارس تک ایکسیس اور رسائی نہیں ہے، ان کو بھی دین سیکھنے کی پیاس ہے، ہمیں ان کے لیے سمر کیمپ کا بندوبست کرنا چاہیے۔ اور اس میں پورا قرآن تو ہم سکھا نہیں سکتے، تو ہمیں ضروری طور پہ سمر کیمپ کے نصاب میں سورہ نور کو رکھنا چاہیے، اور سورۃ الاحزاب کو رکھنا چاہیے، اور سورۃ الحجرات کو رکھنا چاہیے۔ سورۃ الحجرات بھی اخلاقی تربیت کرتی ہے اور سورہ نور بھی گھریلو تربیت کرتی ہے۔ تو ہمیں ہر بچے تک، ہر بچی تک، اور پاکستان اور بیرون ملک رہنے والے ہر مسلمان تک سمر کیمپ کے ذریعے، شارٹ کورسز کے ذریعے قرآن کا یہ پیغام پہنچانا چاہیے کہ سورہ نور میں اللہ رب العزت نے معاشرتی آداب کون کون سے ذکر فرمائے۔ تو دوسرا ادب فرمایا غض البصر، کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما تصنعون۔ فرمایا کہ مومنوں سے یہ کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور ایک طرف مومنوں سے یہ فرمایا اور دوسری طرف فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ عورتیں بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، مرد بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ حضور ضیاء الامت نے یہاں بڑا کلام فرمایا کہ یہ نگاہ وہ گیٹ ہے، یہ دروازہ ہے جس سے کسی انسان کے دل تک رسائی ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی انسان اپنی نظر پہ پہرے دار بٹھا دے اور اپنی نظر کی حفاظت کرے، وہ فحاشی اور عریانی اور بد اخلاقی کی طرف نہیں جا سکتا، اس کے اخلاق کی حفاظت ہوتی ہے۔ یہ دوسرا طریقہ بتایا۔ پہلا ہے استئذان، دوسرا نگاہ کو نیچا رکھنا، تیسرا سورہ نور میں فرمایا تزویج الشباب، کہ نوجوانوں کی جلد شادیاں کر دینا۔ یہ بھی اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ معاشرے کے اندر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں دیر تک بغیر شادی شدہ وہ موجود رہیں، خرابیاں جنم لیں، بد اخلاقی جنم لے، بہت سے مسائل پیدا ہو جائیں۔ تو فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ فرمایا اپنے نوجوان لڑکوں اور بیٹیوں کی شادیاں کر دو صالحین کے ساتھ، ان یکونوا فقراء، اگر وہ فقراء ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں اپنی جناب سے رزق عطا فرمائے گا اور ان کو رزق کی فراوانی بخشے گا۔ چوتھا طریقہ جو ارشاد فرمایا جس سے انسان کے معاشرے کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے وہ ہے منع البغاء، کہ بد اخلاقی اور فحاشی اور عریانی اور زنا اور اس طرح کی چیزوں کی ممانعت فرما دی۔ وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ ان اردنا تحسنا لتبتغوا ارد الحیات الدنیا۔ وہ جو مختلف ممالک کے اندر ایسی پلیسز ہوتی ہیں جن پہ کوئی قانون نہیں چلتا اور جن کے ہر طرح کی غیر اخلاقی حرکت جہاں پہ جائز قرار دی جاتی ہے، ایسا کوئی ریڈ زون اسلامی معاشرے میں رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی کہ جس کے اندر ہر طرح کا قانون اٹھا دیا جائے۔ کوئی ایسا جو ایریا ہے وہ رکھنے کی اجازت نہ دی تاکہ پورا معاشرہ پاکیزہ رہے۔ پھر 5ویں نمبر پہ ارشاد فرمایا الحجاب، پردے کے احکام سورہ نور میں بیان فرمائے۔
آج کل بعض نام نہاد سکالر ٹیلی ویژن کی سکرین پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ نہیں جی اسلام نے تو کہیں پردے کا ذکر ہی نہیں کیا، اسلام نے نگاہیں نیچی کرنے کی بات کی ہے۔ وہ اپنے آپ کو سکالر کہتے ہیں، پھر پردے کا انکار کرتے ہیں اور کھلے بندوں یہ کہتے پھرتے ہیں کہ پورے قرآن میں ہمیں پردے کی کوئی آیت نظر نہیں آتی۔ تو حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ضیاء القرآن شریف میں وضاحت کے ساتھ لکھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ عربی میں خمر اس چادر کو کہتے ہیں جو عورت اپنے سر پہ رکھتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سر والی چادر میں تو کلام ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو لازم ہے کہ ہر عورت نے رکھنی ہے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، جو سر کی چادر ہے عورت پہ یہ لازم کر دیا کہ وہ سر کی چادر کو اتنا بڑا رکھے جو اس کے گلے اور اس کے سینے کو ڈھانپ لے تاکہ اس کا پردہ مکمل ہو جائے۔ تو اس آیہ پاک میں پردے کو پوری وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ پردے کی آیت نظر نہیں آتی، یہ بدنیتی تو ہو سکتی ہے، یہ علمی رویہ نہیں ہو سکتا۔ پھر چھٹے نمبر پہ ارشاد فرمایا تحریم الفاحشہ، کہ فاحشات کو حرام کر دیا۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا۔ میں بھی عذاب ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اس میں وہ چینلز، پیمرا کے وہ ادارے اور وہ سوشل میڈیا کو بے لگام چھوڑنے والے حکام، ان سے پوچھا جائے گا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں تم نے اس پہ قدغن کیوں نہ لگائی اور تم نے فحاشی اور عریانی کو عام کرنے کا پرمٹ کیسے دے دیا۔ ایسے ڈرامے، ایسی فلمیں اور سوشل میڈیا کے ایسے پیغامات جن کی وجہ سے فحاشی اور عریانی پھیلے، ان ساری چیزوں کو اسلام نے حرام قرار دے دیا۔ اور ساتویں تاکہ یہ پیش بندی ہو جائے کہ معاشرے کے اندر کوئی برا فعل نہ ہو، وہ ہے کہ تہمت لگانے کو حرام قرار دے دیا۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، وہ لوگ جو محصنات پاک باز عورتوں کے اوپر تہمت لگاتے ہیں ان کے اوپر لعنت ہے دنیا اور آخرت میں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ تو اس میں تہمت لگانے کو حرام قرار دے دیا۔ اور اگر یہاں تک اس کو، یعنی پہلے یہ 7 چیزیں بیان فرمائیں، پھر اس زنا کی حد کو ذکر فرمایا تاکہ اگر تم یہ 7 چیزیں کر لوگے پھر وہاں تک نوبت ہی نہیں آئے گی، لیکن اس کو بھی کھلا نہیں چھوڑ دیا کہ جو چاہے وہ حد لگا دے، بلکہ فرمایا پہلے 4 گواہ لے کے آؤ، جو چاروں گواہ اس کے عینی شاہد ہوں، پھر وہ گواہی قاضی کے سامنے پیش کریں، پھر جا کے اس سزا کو نافذ کیا جائے گا۔ یہاں پہ ایک حدیث پاک عرض کرنا چاہوں گا جو سنن نسائی کے اندر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے فلاں شخص کی بیوی کو جو ہے وہ ایک فعل شنیع کا ارتکاب کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، اگر تمہارے پاس 4 گواہ ہیں تو میرے ساتھ بات کرو، وگرنہ تمہارے اوپر حد جاری کی جائے گی۔ یعنی جو آدمی گواہ نہ لا سکے اس کو یہ اجازت نہیں دی کہ وہ معاشرے میں کسی کے بارے میں غلط گفتگو کرے، کسی پہ تہمت لگائے۔ اس حد تک اسلام نے لوگوں کی عزتوں کے تحفظ کی بات کی ہے۔ تو یہ وہ سورہ نور کی بنیادی آیات تھی جن کا ہم نے ذکر کیا۔ پھر اس سورت میں توبہ کا ذکر فرمایا اور توبہ کا دروازہ کھلا رکھا کہ جس سے گناہ ہو جائے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تائب ہو جائے۔ تو بار بار 4 مرتبہ اس سورت میں ارشاد فرمایا اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، وہ لوگ جو توبہ کر لیں تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے۔ پھر سورہ نور کو سورہ نور اس لیے فرمایا کہ اگر اس سورہ نور کے مضامین کو گھروں کے ماحول میں لاگو کر دیا جائے تو گھر کی زندگی میں ایک نور پیدا ہو جائے گا اور انسان کے چہرے میں، اس کے باطن میں اس کو نور عطا کر دیا جائے گا اور اس کی زندگی روشنی کے اندر آ جائے گی۔
اور پھر یہ نور کہاں ملے گا؟ فی بیوتن اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اللہ کے ان گھروں میں یہ نور تمہیں ملے گا جو مساجد ہیں، جن میں اللہ کا ذکر بلند کیا جاتا ہے، جن میں آذان ہوتی ہے۔ تو سورہ نور میں مسجدوں سے جڑنے کی تلقین کی ہے۔ اللہ کے گھروں میں آؤ گے تو تمہیں یہ نور نصیب ہوگا، اور کنہیں نصیب ہوگا؟ فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، وہ خوش نصیب مرد جن کو کوئی تجارت اور کوئی کام اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا اور اللہ کی نماز قائم کرنے سے غافل نہیں کرتا، انہیں اس صورت کا نور نصیب ہوتا ہے۔ اور آخری آیت جس کا ذکر کرنا چاہوں گا، وہ لوگ جو اس پیغام پہ عمل نہ کریں، جو اپنے گھر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نفاذ نہ کریں، جو سرکار دو عالم کی اخلاق کریمانہ کو اپنے گھروں میں لاگو نہ کریں، پھر ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ والذین کفروا، جنہوں نے انکار کر دیا، اعمالہم کسراب بقیعۃ، ان کے عمل ایک ایسے سراب کی مانند ہیں کہ دور سے تو پانی نظر آتا ہے، یحسبہ الظمآن ماء، اور پیاسا سمجھتا ہے کہ دور پانی موجود ہے، حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، جب وہ وہاں پہنچتا ہے اسے کوئی پانی کا ایک بوند اور قطرہ بھی نظر نہیں آتا، فوجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ پھر اس سے حساب لیتا ہے۔ او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، وہ ظلمتوں اور تاریکیوں میں ٹامک ٹوئیاں مارتا ہے۔ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، وہ اتنی ظلمتوں میں چلا جاتا ہے کہ اگر اپنا ہاتھ بھی باہر نکالے تو اسے اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا، اس کی زندگی تاریک، اس کا باطن تاریک، اس کا ظاہر تاریک، اس کا گھر تاریک، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، جس کو اللہ نور عطا نہ فرمائے اسے کہیں سے نور حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں وہ نور عطا فرمایا جو ہمارے گھروں کو روشن کرتا ہے، جو ہماری ازدواجی زندگی کو روشن کرتا ہے، جو ہمیں انفرادی اور اجتماعی طور پہ ایک کامیاب فرد بناتا ہے۔ تو سورہ نور میں اللہ رب العزت نے یہ مضامین بیان کیے ہیں اختصار کے ساتھ، جن کی جانب ہم نے اشارہ کیا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام مضامین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے گھروں میں حیا، پردہ اور دیگر تمام ان اخلاقیات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، اور اللہ رب العزت ہمیں اسی طرح قرآن کے پیغام کے ساتھ جوڑے رکھے۔ میں آپ سب کا بھی شکر گزار ہوں جو اس وقت تک بیٹھے رہے اور بڑے تحمل کے ساتھ جنہوں نے قرآن کے یہ مضامین سماعت فرمائے، اور آپ کو یہ دعوت بھی دینا چاہتا ہوں کہ اس شب کرم کو جیسے آج جناب محترم صاحبزادہ احمد ندیم رانجھا صاحب نے بیان کیا اور شب کرم کے ثمرات بیان کیے، تو یہ صرف سننے کے لیے نہیں ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں کوئی کہے تو ہم آئیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم شوق کے ساتھ اس میں شریک ہوں، ہر شب کرم کو کامیاب بنائیں اور اس سے ایک ایسا پیغام لے کے جائیں جو ہماری زندگی کو روشن اور منور کرے۔ اللہ کریم حضور غریب نواز حضرت قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، آپ ان دنوں سفر پہ ہیں اور امریکہ میں ہیں، اللہ کریم آپ کا سفر مبارک فرمائے اور آپ کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے اور آپ کا سایہ تا دیر سلامت فرمائے، اور جس طریقے سے آپ اس علمی کاروان کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، تعمیرات ہو رہی ہیں، نئے شعبے شروع کیے جا رہے ہیں، اور حضور غریب نواز کی محنت سے یونیورسٹی اپنے پیروں پہ کھڑی ہو رہی ہے، اور اس کے اندر فیکلٹی جو ہے اس کے انٹرویوز مکمل ہو چکے ہیں، اور اب داخلے کے لیے انٹرویوز اور اپلیکیشنز لی جائیں گی، اور سپتمبر سے مختلف شعبہ جات کی کلاسز شروع ہوں گی۔ اور اس سلسلے میں آپ نے سنا ہوگا کہ گزشتہ مہینے الحمدللہ 19 ایکڑ زمین بھیرا شریف کے اندر دارالعلوم کے قریب، اس مرکز کے قریب خریدی گئی ہے، اسے حاصل کیا گیا ہے۔ اب اس زمین کے اوپر بھی جو ہے وہ نئی بلڈنگز تعمیر ہوں گی، نئی عمارات بنے گی، لائبریریز قائم ہوں گی، نئے شعبہ جات کا آغاز ہوگا۔ کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، میری نگاہ نہیں سوئے کوفہ و بغداد۔ اقبال نے یہ کہا تھا کہ اہل نظر تازہ بستیاں آباد کریں گے اور علم کے نئے کاروان روشن ہوں گے۔ الحمدللہ حضور غریب نواز کی محنت سے حضور ضیاء الامت کا یہ مشن آگے پھیل رہا ہے،
اور اس کو مزید وسعتیں نصیب ہو رہی ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس مشن کی دامے درہم سخن حمایت کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ اپنا حصہ شامل کر رہے ہیں۔ اللہ کریم الکرم فرینڈز کے ان تمام دوستوں کو بھی بہت زیادہ خیر و برکت عطا فرمائے جو بڑی محنت کے ساتھ ہر مہینے کے اندر اس شب کرم کے تمام انتظامات کا جائزہ لیتے ہیں، بر وقت اس کی ریکارڈنگ کا اہتمام کرتے ہیں اور اس کے پیغام کو پوری دنیا تک پہنچانے میں ایک گمنام سپاہی کی طرح کیمرے کے پیچھے بیٹھتے ہیں اور اس پیغام کو پوری دنیا میں عام کرتے ہیں۔ اللہ کریم تمام منتظمین الکرم فرینڈز کی زندگیوں میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس دفعہ حضرت علامہ محمد رمضان قمری صاحب، آپ کا درس تصوف ہوتا ہے، وہ تشریف نہیں لا سکے اور اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہوئے اختتام کر رہے ہیں، تو تھوڑا سا میرے ساتھ 3-4 دفعہ درود پاک پڑھ لیجئے، پھر دعا کی جائے۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذکر کے حوالے سے آخر میں ایک حدیث پاک سماعت کر لیں۔ یہ حضرت شداد بن اوس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جلوہ فرما تھے اور مسجد نبوی شریف میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ حل فینا غریب، کہ کیا ہم میں کوئی اجنبی آدمی ہے، یعنی کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والا یا کسی اور جو ہمارے دائرہ اسلام کا بندہ نہ ہو، اس کے علاوہ کوئی اور تو نہیں بیٹھا ہوا؟ صحابہ نے ارد گرد دیکھا اور عرض کیا یا رسول اللہ سارے آپ کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی بندہ موجود نہیں ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغلق الباب، کہ دروازے بند کر دو۔ تو پہلے دروازوں کو بند کروایا، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارفعوا ایدیکم، کہ اپنے اپنے ہاتھ جو ہیں ان کو فضا میں بلند کرو۔ تو سارے صحابہ نے اپنے ہاتھ بلند کر لیے اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر تک یوں پڑھتے رہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس طرح ذکر آپ نے کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت سے مخاطب ہو کے کہ اے میرے کریم رب، تو نے میرے ساتھ یہ وعدہ فرمایا ہے اور مجھے یہ بشارت دی ہے کہ جو بھی سچے دل کے ساتھ یہ کلمہ پڑھے گا تو اس کی مغفرت فرمائے گا اور اس کی بخشش فرمائے گا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف دیکھ کے فرمایا ابشروا فإن اللہ قد غفر لکم، کہ تم سب کو بشارت ہو کہ اس ذکر کے صدقے اللہ تعالیٰ نے سب کو معاف فرما دیا ہے۔ یہ وہ حدیث پاک ہے جس کو حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے قرآن حکیم کے اندر سورۃ الفتح کی تفسیر کے اندر ذکر فرمایا ہے، اور وہاں آپ نے تلقین ذکر جو مرشد اپنے مرید کو کرتا ہے اس کی دلیل ذکر فرمائی ہے کہ شیخ اور بزرگ اور اللہ والے اپنے مریدین کو جو ذکر کرواتے ہیں یہ اصل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ادا کرتے ہیں کہ جب سرکار نے ہاتھ بلند کروا کے اپنے صحابہ سے کہا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت یہ تحفہ آپ اپنے ساتھ لے کے جائیں اور اس حدیث کو یاد رکھیں اور گھر میں تنہائی میں بیٹھ کے اللہ رب العزت کا ذکر کیا کریں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا کریں۔ اس فتنے کے دور میں یہ ذکر ہمارے لیے روحانی قوت بھی ہے اور ہماری بخشش کا سامان بھی ہے، اور اس سے ہمارے دل کو جلا اور روشنی نصیب ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ذکر و فکر کرتے رہنے